الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وقلبا منورا وعملا متقبلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ شاعر کہتا ہے اگر تمہیں بہت سی مشکلیں درپیش ہوں اور کچھ دنیا کی کتابوں سے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، اے انسان، اے مسلمان، تیرے لیے ایک بڑی اعلیٰ مصروفیت ہے، تیرے لیے ایک بڑا اعلیٰ کام ہے، تو تم وہ کام کر لیا کر۔ وہ کام کیا ہے؟ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر۔ اور اپنی مرضی سے جو دل میں آئے وہ نہیں پڑھنا۔ پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے، پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، اور سوچ کہ اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی۔ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر، اے انسان، باہر کی دنیا کو چھوڑ، پہلے اپنے آپ کو دیکھ، سر سے دیکھنا شروع کر۔ 5 سال کی عمر ہو جائے نا لڑکی کے سر پہ بال نہ اگے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہماری حالت کیا ہے۔ اور جتنی ٹینشن ماں باپ کو ہوتی ہے نا، ہر بات میں وہ کہتے ہیں انتی یہ تو کی کریے، صرف یہ بال ہیں بال۔ اب جب اللہ یہ نہیں دیتا تو کیا حالات ہوتے ہیں؟ اتنی ٹینشن ہوتی ہے، تو جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے کبھی اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں گئی۔ تو اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے تو سورہ رحمان پڑھا کر۔ بار بار اللہ تجھ سے پوچھے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بار بار قرآن نے آپ سے پوچھا، بار بار سورۃ الرحمن میں اس آیت کو دہرایا گیا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ سوچ انسان کہ اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے سورہ رحمان پڑھا کر۔ اور لا ریب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی۔ کیسے؟ کہ تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ جب دکھ بڑھ جائیں، صدمے زیادہ ہو جائیں، تکلیف، بے قراری، اضطراب کہیں چین نہ لینے دیں، تو پھر تو کیا کیا کر؟ تجھے سکون چاہیے۔ اللہ نے فرمایا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے سوا تمہارے دلوں کو چین نہیں مل سکتا۔ تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اس سے بڑا ذکر کون سا ہے؟ تو کہا لا ریب تیری
ملے گی تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ اور سنیے میری ساری مائیں بہنیں اور بالخصوص نوجوان بچیاں، یہ سنیں کہ بے علم کوئی قوم ترقی نہیں کرتی۔ اور یہاں ترقی کے لیے کون سا علم ہے؟ جو سارے علموں کا محور و مرکز و منبع ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن عظیم۔ تو بے علم کوئی قوم ترقی نہیں کرتی، اس قوم میں ہے علم کا فقدان پڑھا کر، بلکہ اس قوم میں ہے علم کا فقدان پڑھا کر۔ پڑھنے سے تیری ترقی کے راستے کھلیں گے، پڑھنے سے تیرے اندر اویئرنیس آئے گی، شعور آئے گا، ترقی کی لگن پیدا ہوگی، راستے کھلیں گے۔ پڑھے بغیر تجھے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ بے علم کوئی قوم ترقی نہیں کرتی، اس قوم میں ہے علم کا فقدان پڑھا کر۔ یہ جملہ آپ تمام بچیوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا پڑھنا صرف وہی ہے جو ہم نے اسکول پڑھنا ہے، ہمارا پڑھنا صرف وہی ہے جو ہم نے کالج پڑھنا ہے اور اپنی مرضی من مانی کر کے جانا ہے۔ تو وہ آپ کی دنیا کی ضرورت کی تعلیم ہے، وہ فنون ہیں، علوم ہیں، انہیں ضرور پڑھیں، لیکن جس علم کے لیے اللہ اور رسول فرما رہے ہیں وہ علم وہ نہیں، بلکہ یہ دنیاوی علوم بھی اس لیے حاصل کریں کہ ان علوم کے ذریعے ہمارے ذہنوں کے بند دریچے کھلیں، ہماری عقل بڑھے، اس کو ترقی ملے اور ہم اپنے رب کو، اپنے رسول کو زیادہ بہتر طریقے سے جان سکیں۔ تو پڑھنے سے کیا ہوگا؟ پیدا ہو تیرے بحر کی موجوں میں تلاطم، پیدا ہو تیرے بحر کی موجوں میں تلاطم، تو شاعر مشرق کے بھی دیوان پڑھا کر۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ علامہ اقبال کو پڑھو، علامہ اقبال کے اشعار پڑھو، علامہ اقبال کے کلام پڑھو۔ آج ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، ہماری جو نوجوان نسل جو کالج، اسکول، یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے، ان سے بھی سنیں تو شاید کوئی 2-4 شعر علامہ اقبال کے سن کے یاد ہوں، اور ان کی تشریح پوچھیں تو آج کے طالب علم کو ان کی تشریح تک کا پتہ نہیں ہوگا۔ اور شاعر مشرق کون ہے؟ جنہوں نے فرنگ میں جا کے بھی، انگلستان میں جا کے بھی، بیرون ممالک عیسائیوں کے ملکوں میں رہ کے ساری تعلیم حاصل کی، لیکن جب بھی کسی نے دیکھا رنگ مصطفیٰ کا ہی چڑھا ہوا۔ تو ایسی تعلیم جہاں مرضی جا کے آپ حاصل کر رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس شخص نے کہاں کہاں پہنچ کر کتنے آفرز کو ٹھکرا دیا، مگر مصطفیٰ کے قدموں سے اٹھنا پسند نہیں کیا۔ ساری دنیا کے رنگ دیکھے مگر اپنی طرف کسی رنگ کو بڑھنے نہیں دیا، ایک ہی رنگ رکھا جو رسول اللہ کا رنگ تھا، ایک ہی عشق رکھا جو رسول اللہ کا عشق تھا۔ تو آج کی نوجوان نسل اگر علامہ اقبال کی شاعری کو ہی پڑھ کے سمجھنا شروع کر دے تو یہ شاعری ہی اسے گنبد خضرا کی چھاؤں میں لے جائے گی، یہ شاعری ہی اسے رب کی معرفت تک لے جائے گی۔ پیدا ہو تیرے بحر کی موجوں میں تلاطم، تو شاعر مشرق کے بھی دیوان پڑھا کر، اور آ جائے گا آصف تجھے جینے کا قرینہ۔ شاعر اپنے نام سے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آ جائے گا آصف تجھے جینے کا قرینہ، تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر، تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر۔ یہ درس ہے ہمارا، اور یہ ہمارے پاک کلام کی شان ہے، مگر صرف سننے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک اس قرآن کی وہ محبت جس کی تلاش میں ہم 25 دن سے چل رہے ہیں، جب تک اس قرآن کی قدر، اس کی منزلت، اس کی عظمت، اس کی عزت اور اس کا ادب ہمارے اندر اتر نہیں جائے گا، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔
اور اب آپ کو متفکر ہو جانا چاہیے، آپ فکر مند ہو جانا چاہیے کہ آج 25واں دن بھی گزرنے کو جا رہا ہے، 26، 27، 28 اور 29۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگلے 4 دن میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر 25 دن میں کچھ نہیں کیا تو 4 دن ابھی بھی آپ کے پاس باقی ہے۔ جس طالب علم نے سارا سال سستی بھی کی ہو نا، تو ڈیٹ شیٹ آ جائے جب، تو وہ تب بھی رات دن پڑھنا شروع کرے تو پاس اسٹوڈنٹس کو ہنسی آئی ہے کیونکہ یہ سارے اسی طرح کرتے ہیں نا جی۔ تو ابھی بھی 4 دن ہیں ہمارے پاس، ان 4 دنوں میں سچے ہو کے حضور کے قدموں پہ گر جائیے اور سچے دل سے آج قرآن کو سینے سے لگا کے عہد کر لیجئے، دیکھیے گا کہ 25 دن ایک طرف ہو جائیں گے، 4 دن کی عظمت بڑھ جائے گی۔ اور یہ باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں غیر مسلموں کو بتانی چاہیے، جبکہ ہمارا حال یہ کہ ہمارے پاس غیر مسلموں کے گھروں میں کیے ہوئے ادب جب آتے ہیں تو مسلمان حیران رہ جاتا ہے۔ چلے یہیں سے تحریک مل جائے تب بھی نقصان کی بات نہیں ہے۔ آغاز اسلام ہے، اسلام کا نیا دور ہے، ابھی اسلام آنا شروع ہوا، کچھ لوگ مسلمان ہونے شروع ہوئے، وحی آنی شروع ہوئی، اور صحابہ اکرام اس کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کرتے؟ کاغذ کا تو زمانہ ہی نہیں تھا، یہ عیش تو تھی نہیں کہ ہر بندے کے ہاتھ میں سپارہ ہے۔ آج اگر 1000 بندہ بیٹھا ہے تو 1000، 900 بیٹھا ہے تو 900 بندہ پارے لے کے بیٹھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ لاکھوں لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جائے، ہر بندہ قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھ سکتا ہے، اور اس سے بڑی مثال اس کی دنیا میں کہاں سے ملے گی جو ہمیں کھلی آنکھوں کے ساتھ حرم کعبہ میں اور حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لاکھوں لوگ ایٹ اے ٹائم بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر بندہ اپنی مرضی سے قرآن کریم لے کے پڑھ سکتا ہے۔ وہ زمانہ تو ایسا نہیں تھا، تب تو نہ کاغذ تھا، نہ پریس تھے، نہ پرنٹنگ تھی۔ تب کیا تھا؟ تب قرآن کریم کو لکھنے کے لیے درختوں کی شاخوں کو، پتوں کو صاف کر کے تیار کیا جاتا اور ان کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں لکھی جاتی۔ بڑے جانوروں کی چوڑی ہڈیاں لی جاتی، ان کو صاف کیا جاتا اور ان کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی جاتی۔ چمڑا سکھایا جاتا، اس کو پاک کرنے کے بعد چمڑے کے ٹکڑوں کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی جاتی۔ یہ طریقہ تھا اس وقت قرآن کو محفوظ کرنے کا۔ ایک غریب صحابی جو آیتیں آتی ہیں ان کو لکھ کے ایسے ہی مختلف چیزوں میں ایک صندوق کے اندر رکھتے جاتے ہیں۔ یہی طریقہ ہر گھر میں تھا، جن کے پاس بھی قرآن محفوظ ہوتا اسی انداز سے ہوتا، اپنے گھر میں رکھتے جاتے ہیں۔ بارش آئی، بڑی شدید بارش تھی، اور غربت جب ہوتی ہے اور غریبوں کے مکان کیسے ہوتے ہیں؟ بارش آتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، اور غریب پریشان ہو کے سہم کے بیٹھ جاتا ہے کہ بارش تیز ہوئی تو میرا گھر ٹپکے گا، پانی گرے گا تو میرا سامان کدھر جائے گا، میں سوؤں گا کدھر، میں پکاؤں گا کدھر۔ امیر لوگ انجوائے کرتے ہیں، وہ کھڑکیوں میں، ونڈوز میں بیٹھ کے، چھتوں پہ جا کے، لانس میں باہر نکل کے وہ بارش کو انجوائے کرتے ہیں۔ کوئی غریب کے چہرے کو بھی دیکھے کہ وہ کیسے مرجھایا ہوتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے اگر میری چھت گر گئی تو کیا ہوگا، اگر میری دیوار گر گئی تو کیا ہوگا، چھت ٹپکنے لگ گئی تو میرے سامان کا کیا ہوگا۔ تو بس وہ غریب صحابی بھی اسی کیفیت میں تھے۔ بارش تیز لگ گئی اور رات کا وقت ہے، چھت ٹپکنے لگ گئی۔ اب سامان کی فکر نہیں ہوئی، اپنی جان کی فکر نہیں ہوئی، اپنی اولاد کی فکر نہیں ہوئی، فکر ہوئی کہ میرے مصطفیٰ پہ نازل ہونے والا کلام کہیں بھیگ نہ جائے، میری لکھی ہوئی آیتیں کہیں بھیگ کے خراب نہ ہو جائے۔ بڑی دیر تک اس کو لے کے اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے رہے، مگر وہی کہ جب چھت ٹپکے گی تو کیا پتا ہوگا کہاں سے ٹپکے گی، میں اس کو محفوظ رکھ سکوں گا کہ نہیں۔ سوچا کہ میرے گھر کے پاس جو مشرکین کا گھر ہے، مگر وہ گھر مضبوط ہے، پکا ہے،
وہاں ٹپکنے والا سین نہیں ہے۔ تو سوچتے رہے کہ کیا کروں، کیا قرآن ان کے گھر رات کو رکھاؤں تاکہ میرے رب کا کلام محفوظ رہے، صبح بارش رک جائے گی تو جا کے لے آؤں گا۔ اور کوئی رائے پیدا نہیں ہو رہی۔ آخر اسی بات پہ اتفاق ہوا کہ چلیں وہ مشرک ہی صحیح لیکن میری امانت تو رکھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے نا، پاکستان بننے سے پہلے ہندو سکھ مسلمان سارے اکٹھے ہی رہتے تھے، تو لینا دینا کھانا پینا سارا گھروں میں چلتا ہوتا تھا نا، تو اسی طرح وہاں بھی کلچر تھا سارا، رشتہ داریاں بھی تھیں، محلے داریاں بھی تھیں۔ تو اب یہ لوگ اسلام قبول کر چکے، دین بدل گیا، لیکن وہ تو جو تعلقات تھے ویسے کے ویسے تھے ہی۔ آدھی رات ہوئی، وہ جتنی چیزوں پہ قرآن لکھا ہوا تھا اس کو باندھا، اکٹھا کیا اور دروازے پہ جا کے دستک دی۔ اندر سے گھر کا مالک باہر آیا، اس نے کہا کہ اس وقت رات گئے خیر ہے؟ کہنے لگا کہ بس بات یہ ہے کہ یہ ہماری مقدس کتاب ہے مسلمانوں کی، مطلب یہ کلام الہی ہے، اور میں غریب آدمی ہوں، تمہیں معلوم ہے کہ میرا گھر تو فوراً ٹپکنے لگ جاتا ہے، پانی اترنے لگ جاتا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں میرے رب کے کلام کی بے ادبی نہ ہو جائے، تو تم میری یہ امانت رات میں اپنے گھر میں رکھ لو، صبح بارش رکے گی تو میں آ کے لے جاؤں گا۔ پڑوسی تھا، اس نے وہ پکڑ لیا، کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری امانت رکھ لیتا ہوں۔ اب بڑی توجہ سے بات سننی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے گھروں کی طرف نظر بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اندر لے کر جب وہ گیا تو گھر میں جو اس کی بیوی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ مسلمانوں کا کلام ہے، مقدس کلام۔ اور پڑوسی آیا اور اس نے کہا کہ میرے گھر میں کلام پاک بھیگ نہ جائے، لہٰذا تم میری امانت رکھ لو، تو میں وہ لے آیا ہوں۔ بیوی نے کہا اچھا، یہ تو ان کا مقدس کلام ہے، ان کے رب کا کلام ہے، اور یہ تو ان کے نزدیک بڑے ادب والی جگہ، بڑے ادب والی چیز ہے، تو کیا کریں ہم اس کو کہاں رکھیں؟ اس نے اپنے گھر میں کوئی اونچی جگہ اچھی جگہ دیکھی، وہاں جا کے اس کو رکھا۔ ادب کون کر رہا ہے؟ غیر مسلم، یہ بات نہیں بھولنی، کون کر رہے ہیں؟ غیر مسلم۔ تو وہاں رکھا تو وہ عورت پھر اٹھ کے گئی، وہاں سے اٹھا لیا، کہا کہ مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم سے کوئی بے ادبی ہو جائے اور ہمارے اوپر کوئی وبال آ جائے۔ اور جس طرح مسلمان اس کی عزت کرتے ہیں اور عظمت بیان کرتے ہیں، تو اگر ہم اس کا ادب نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ وہاں سے اٹھایا، کسی اور دوسری جگہ پہ رکھا، تھوڑی دیر بعد پھر اٹھی، کہا مجھے سکون نہیں آ رہا کہ میں اب اس کو کہاں رکھوں، کوئی جگہ اس کے رکھنے کے قابل ہے کہ نہیں۔ اس شخص نے کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، اگر کوئی جگہ تمہیں ایسی نظر نہیں آ رہی جہاں پہ اس کا ادب ہو سکے تو ہم ایک کام کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ آدھی رات میں تم اس کلام کو اپنے سینے سے لگا کے کھڑی ہو جاؤ، اور آدھی رات میں اس کلام کو سینے سے لگا کے کھڑا رہوں گا، صبح ہوگی بارش رکے گی تو ہم پڑوسی کو واپس کر دیں گے۔ ان دونوں میاں بیوی نے اس بات پہ اتفاق کیا، ساری رات کو اسی طرح آدھا ٹائم گزارتے رہے، قرآن جو آیات تھی کلام پاک کی وہ سینے سے لگی رہی، کپڑے میں لپیٹ کر اسے اپنے ساتھ لے کے وہ کھڑے رہے، آدھا ٹائم رات ایسے گزر گئی۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز فجر کے لیے تشریف فرما ہوئے، صحابہ بھی جمع ہو گئے۔ عین اس وقت جبریل اللہ کی بارگاہ سے آئے اور عرض کی، اے اللہ کے حبیب، مجھے اللہ نے آپ کی بارگاہ میں اس لیے بھیجا ہے کہ اس محلے میں ایک غیر مسلم میاں بیوی نے
اترنے والے کلام کی ساری رات عزت کی، اس کا احترام کیا اور ساری رات اس کی حفاظت کی۔ تو اے اللہ کے حبیب، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس ایک رات میں اس کلام کا ادب اور اس کی عزت کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو بدل دیا ہے۔ آپ جائیے، آپ ان کے گھر تشریف لے جائیے، جا کے ان دونوں میاں بیوی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ ایک لمحے کے لیے ہم شیران محترم سوچنا ہے ہمارے گھر میں کتنے قرآن ہیں، ہمارے اندر کتنا ادب ہے۔ اگر یہ واقعہ سارا سال نہ بھولا تو دن میں ایک مرتبہ ضرور گھر میں رکھے قرآن کی طرف خیال جائے گا، اور اگر یہ خیال دباؤ پکڑ گیا تو اللہ کی قسم آپ کے دل بھی بدل جائیں گے۔ اگر کافر کا دل بدل سکتا ہے تو مسلمان کا دل کیسے نہیں بدل سکتا؟ تو ثابت کیا ہوا؟ ہم نے قرآن کو قرآن سمجھا ہی نہیں، ہم نے اس کا احترام اس کو دیا ہی نہیں، ہم نے اس کا تقدس بحال رکھا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہیں، آج ہماری اولادیں نافرمان ہیں، آج ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، آج ہمیں اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوتی، آج ہمیں سنت پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب نہیں ہوتا۔ ہم خود اور ہماری ساری نسلیں قرآن اور صاحب قرآن کے فرمودات کے خلاف چلتی ہیں، سر عام نافرمانیاں کرتی ہیں، نہ ہمارے اندر حمیت پیدا ہوتی ہے، نہ غیرت پیدا ہوتی ہے، نہ ہمیں وہ برا لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رب کے کلام کا ادب ہی نہیں کیا۔ آج پورا ٹائم اس واقعے کو تصور میں رکھ کے قرآن کریم کا آج کا دین کا سبق سنیے اور دیکھیے کہ اس ادب کے ساتھ سننے میں اور ادب کے بغیر سننے میں کیا فرق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا
وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم
ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہل کتاب میں سے لمن کچھ ایسے ہیں یا کچھ وہ ہیں یؤمنو باللہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر وما انزل اور اس پر جو اترا الیکم تمہاری طرف وما انزل اور جو اترا الیہم ان کی طرف خاشعین للہ ان کے دل جھکے ہوئے ہیں اللہ کے لیے یا اللہ کے حضور لا یشترون وہ نہیں لیتے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت یا ذلیل دام اولئک لہم یہی لوگ ہیں جن کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے یا ثواب ہے یا صلہ ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن عباس کے فرمان اور روایت کے مطابق جو حبشہ کے بادشاہ نجاشی بادشاہ تھا اس کے متعلق نازل ہوئی۔ جب نجاشی بادشاہ کی وفات ہوئی نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ چلو اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو۔ کس کی؟ اور وہ حبشہ میں فوت ہوئے تھے، یہاں تو نہیں تھے، دوسرا مقام تھا بہت دور کا، لہٰذا
اور نبی علیہ السلام مدینہ پاک میں تھے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ جنت البقیع میں کھڑے ہوئے، حبشہ میں فوت ہونے والے نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ کے لیے، تو اللہ رب العزت نے حبشہ کی زمین کو اس طرح حضور کی آنکھوں کے سامنے کر دیا جس طرح آپ یہاں سامنے بیٹھے ہوئے، اور نجاشی کی میت بھی اسی طرح آپ کے سامنے آ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں کے ساتھ جیسے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے ویسے آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور نجاشی بادشاہ کے لیے استغفار فرمایا۔ اب سوچئے ذرا کیا نظر ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور کیا شان ہے اللہ کے حبیب کی کہ آپ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں کھڑے ہیں، مگر حبشہ کی پوری سرزمین اور بادشاہ نجاشی بادشاہ کی میت بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئی، بالکل ویسے ہی جیسے آگے رکھ کر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جو منافق تھے مدینہ کے، انہوں نے اعتراض کیا، کہا کہ دیکھو حبشہ کا بادشاہ تو عیسائی تھا، وہ تو مسلمان نہیں تھا، اور یہ کیسے مسلمان ہیں اور کیسے نبی ہیں کہ یہ عیسائی کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ بھی کس کی رہے ہیں جس کو ساری زندگی کبھی آپ نے دیکھا بھی نہیں۔ آپ تو حبشہ نہیں گئے تھے، نہ آپ سے اس بادشاہ کی کوئی ملاقات تھی، نہ آپ نے دیکھا تھا، اور پھر یہ بھی کہ وہ بندہ تو آپ کے دین پر ہی نہیں تھا، تو آپ اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ان کے اس اعتراض پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ابھی جس کا آپ نے ترجمہ پڑھا، اور کیا فرمایا کہ منافق لوگ جن کو عیسائی کہہ رہے ہیں، حقیقت میں وہ عیسائی نہیں، وہ نبی علیہ السلام کے کلام پاک کو سنتے ہی اور آپ کا خط پاتے ہی وہ اپنے دل سے مسلمان ہو چکا تھا، اور اس کی خبر تو اللہ کو تو تھی، اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا کی، اور عوام الناس کے اندر چونکہ اس نے اعلان نہیں کیا تھا اس لیے ان کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ اور اس چیز کو اللہ نے بیان کیا کہ حقیقت میں کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو بظاہر تو اہل کتاب ہیں مگر وہ اللہ پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ تمہاری طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اور نبی علیہ السلام پر بھی اور قرآن پر بھی وہ ایمان لا چکے ہیں، اور حالت ان کی کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد اگرچہ وہ بادشاہ ہیں اور اگرچہ وہ بڑے امیر کبیر ہیں اور بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، مگر حالت ان کی ایمان لانے کے بعد یہ ہے کہ ان کے دل عاجزی، انکساری اور تواضع اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ یہودی سرداروں کی طرح وہ آیتوں کو بیچ کر دنیا کی ذلیل قیمتیں اکٹھی نہیں کرتے اور حرام نہیں کھاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کے لیے اجر و ثواب کے بہت بڑے بڑے خزانے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہاں پہ واضح فرما دی۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ جو فقہ حنفیہ کے مطابق، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، جبکہ کچھ مسلک غائبانہ شہیدوں کے غائبانہ لوگوں کے جنازے پڑھتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے اعلان بھی ہوتے ہیں، اکٹھ بھی کیے جاتے ہیں، مگر امام اعظم ابو حنیفہ اس کی اجازت نہیں دیتے، یعنی ہم سب کے جو امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوگا اور لوگوں کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پھر نبی علیہ السلام نے غائبانہ نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ تو اس کا جواب ابھی اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو اس عبارت کے اندر گزر گیا کہ نبی علیہ السلام کی نگاہوں سے حبشہ غائب نہیں تھا، نجاشی بادشاہ کی میت غائب نہیں تھی، بلکہ اللہ نے سارے پردے درمیان سے ہٹا دیے اور حبشہ کی زمین آپ کے سامنے کر دی، میت آپ کے سامنے کر دی، تو یہ خصوصیت مصطفیٰ تھی، یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ کے سامنے وہ سب کچھ کر دیا گیا، لہٰذا آپ نے اس کے مطابق صفیں بنوائی اور کھڑے ہو کے آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔
تو اس کو ہم عوام کے لیے دلیل نہیں بنا سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جنازہ اسی وقت پڑھا جائے گا جب میت آپ کے سامنے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، والصابروا، اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، ورابطوا، اور مسلمانوں کے ملک کی سرحد کی نگہبانی کرو۔ یہ رابطوں کا سارا معنی ہے کہ اسلامی ملک کے سرحد کی نگہبانی کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے انسان اپنے نفس کو اس چیز سے روکے رکھے جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو۔ جو چیز شریعت کے خلاف ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر ہے۔ جو چیز عقل کے خلاف ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ اور صابرو جو کہا گیا، صابرو یہ مصابرہ سے بنا۔ مصابرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب دوسرے لوگ آپ کو اذیتیں دیں، تکلیفیں پہنچائیں، تو ان کی تکلیفوں پر جب آپ صبر کرتے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا صابرو، اس وقت مصابرہ ہوگا۔ تو اسی طرح یعنی جو آپ کو تکلیفیں پہنچے، مشقتیں پہنچے، اذیتیں پہنچے، دشمنیاں، مخالفتیں آپ کے آگے پیچھے ہوں، تو ان ساری چیزوں پہ صبر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ مصابرہ ہے۔ اور دنیا کی مصیبتوں، آفتوں، بیماریوں، محتاجیوں، ان ساری چیزوں پہ صبر کرنا، اور یہ صبر ہے۔ اور گھر والوں کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچے، اذیتیں پہنچے، مخالفتیں ہوں، تنگ کیا جائے، ستایا جائے، اسی طرح پڑوسیوں کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچے، رشتہ داروں کی طرف سے مس بیہیو ہوتا ہوا نظر آئے اور بار بار آپ کو ہرٹ کیا جائے، ڈی گریڈ کیا جائے، اور برے اخلاق سے لوگ پیش آئیں، برا سلوک کریں، تو ان سے بدلہ نہ لینا، یہ مصابرہ ہے۔ اس پہ صبر کر لینا اور بدلہ نہ لینا، خاموشی اختیار کرنا اور اللہ پہ چھوڑ دینا، یہ مصابرہ ہے۔ تو آگے کس چیز کی تعریف کی گئی؟ اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کی، کہ اس کا حکم دیا گیا، اس لیے دیا گیا کہ اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کرنے والے جو ہمارے جوان ہوتے ہیں، جو فوجی ہوتے ہیں، جو آرمی کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے بہت بڑی فضیلت عطا کی۔ یہ معمولی کام نہیں ہے۔ ہاں، بشرطے کہ کوئی بندہ اپنی نوکری کے لیے اس کی ٹرانسفر ہو جائے تو وہ ملک کی سرحد پہ تعین اس کا کر دیا جائے تو وہ وہاں چلا جائے، تو اب اس کے لیے یہ فضیلت نہیں۔ وہ بندہ جو اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کی رضامندی کی وجہ سے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اگر کوئی شخص ایسی جگہ پہ تعینات کیا جاتا ہے اور وہاں وہ اپنی ڈیوٹی دیتا ہے، تو حضرت سہل بن ساعدی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں، مطلب اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اسلامی ملک کی سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا اور ما فیہا کی نیکیوں سے اور دولتوں سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے اسلامی ملک کی سرحد کی نگہبانی کرنے کا۔ اور حضرت سلیمان روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایک دن اور ایک رات اللہ کے لیے اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کرے گا، یعنی مسلمانوں کے ملک کی دشمنوں سے حفاظت کرے گا، ایک دن ایک رات اس نیت اور اس اخلاص کے ساتھ حفاظت کے لیے اپنے آپ کو فرنٹ پہ جا کے پیش کر دینا، کھڑے ہو جانا اور روکنا دشمن کو، پورے ایک مہینے کے روزے اور پورے ایک مہینے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے قیام کے ساتھ عبادتیں کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔
مطلب کیا کہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ روزے بھی چھوڑ دے، نمازیں بھی چھوڑ دے اور وہاں کھڑا ہو جائے، یہ مطلب نہیں، بلکہ اگر کمپیئر کیا جائے گا اجر و ثواب تو ایک اندازہ آپ کو بتایا گیا کہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب اس بندے کے لیے ہوگا۔ اور اگر وہ شخص اپنی اسی ڈیوٹی میں فوت ہو گیا تو فوت ہونے کے بعد بھی وہ جو نگہبانی کرنے والا عمل تھا وہ رکے گا نہیں، وہ جاری رہے گا۔ مطلب اس کو اس عمل کے جاری رہنے کا اس کے شہید ہو جانے یا فوت ہو جانے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا، اور جب وہ قبر میں جائے گا تو اللہ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ کرے گا۔ اب ہمارے سامنے اگلی سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ النساء۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، اور النساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ آپ فخر کیجئے اپنے اوپر، رشک کیجئے اپنے نصیب پر۔ 114 صورتیں، کتنی؟ 114 قرآن پاک میں ہیں، اور 114 میں سے ایک بھی مکمل صورت مردوں کے نام پہ اللہ نے قرآن میں نہیں اتاری، پوری صورت اللہ نے عورتوں کے نام پہ رکھی۔ اب بھی کوئی عورت کہہ سکتی ہے کہ اسلام نے ہمیں حقوق نہیں دیے؟ اب بھی کوئی عورت تقاضا کر سکتی ہے کہ مجھے آزادی چاہیے؟ کاش کہ قرآن پڑھا ہوتا تو ساری زندگی کے لیے یہی فخر بڑا ہوتا، اور یہی بات آپ کر سکتی کہ مردوں کے نام پہ تو رب نے کوئی صورت نہیں اتاری، عورتوں کے نام پہ تو اتنی بڑی صورت اتار دی۔ 176 آیتوں پر مشتمل صورت ہے جس کی 24 رکوع ہیں، اور یہ صورت عورتوں کے نام پہ نازل کی گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ وہ صحابہ کے متعلق پیچھے بھی میں نے ذکر کیا تھا نا، انہوں نے بھی روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو پڑھ کے سناؤ، حالانکہ قرآن تو نازل ہی آپ پہ ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا ہاں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، اور جس وقت میں سورہ نساء کی آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جس کا ترجمہ ہے کہ کیسا ہوگا وہ حال جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اللہ فرما رہے ہیں، اور اے حبیب آپ کو ان سارے گواہوں پر نگہبان بنا کے لائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت پڑھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ کیا کہا کہ اب تمہارے لیے یہی کافی ہے، کہ یہاں نبی علیہ السلام کی فضیلت بیان ہو رہی کہ آپ کا مقام میدان معاشر میں کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی طرف نگاہ اٹھائی، آپ کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ یہ آیت کریمہ سن کر آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یعنی اس انہماک اور اس محبت اور اس عشق کے ساتھ خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے، اور اپنی شان جب سنی کہ اللہ کریم مجھے میدان قیامت میں یہ مقام دے گا، تو یہ کیا تھا؟ یہ بھی انکساری تھی، یہ عاجزی تھی کہ اس کو سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ جی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سارا قرآن سمجھ کر سیکھنے کا موقع نہ بھی ملا، یعنی پورے قرآن کا اگر ترجمہ نہیں بھی پڑھا، تفسیر نہیں بھی پڑھی، مسائل نہیں بھی سیکھے، مگر کسی نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، یہ اسی ترتیب سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، آج آپ نے سورہ نساء کا آغاز کیا اور پیچھے والی 2 صورتیں آپ نے پڑھ لی، تو آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ 3 صورتیں پڑھی اللہ کی بارگاہ میں
اس کا شمار حکمت والے لوگوں میں کیا جائے گا۔ کیا مطلب کہ ان 3 صورتوں میں بڑے بڑے مسائل اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بیان کر دی، اور حکمت کی باتیں، ایمان کو مضبوط کرنے کی باتیں، معاملات کی باتیں، عبادات کی باتیں، یہ سب ان صورتوں کے اندر آ گئی۔ اگر کوئی استاد پڑھانے والا مل جائے اور شاگرد شوق سے پڑھنے والا ہو تو ان 3 صورتوں کو پڑھنے کے بعد وہ اتنا علم سیکھ لے گا کہ رب بھی اس سے محبت کرے گا اور اس کو مقام دے گا اپنی بارگاہ میں، اور لکھے گا کہ اب یہ میرا بندہ حکمت والا بندہ، سمجھدار، دانش مند، عقل مند بن گیا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے مبارکباد کے مستحق ہے کہ اللہ کریم نے ایک رمضان میں انشاءاللہ العزیز آپ کو ان صورتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آگے بس تھوڑا سا آخری حصہ چھٹے پارے کا رہ جائے گا، ورنہ یہ ساری صورتیں انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی۔ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے، جو بار بار آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ پورا سال یہ پڑھے ہوئے سبق آپ ریوائز کریں گے، آپ پڑھیں گے، ان کو یاد کریں گے، اور اگلے سال کے لیے، اگلی صورتوں کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ان لوگوں کے لیے بھی خوش نصیبی ہے جن کا آخری سفر اللہ نے اس سال کے دوران لکھ دیا ہے کہ اگلے سال تک جن کی زندگی نہیں بھی بچے گی، اب وہ قرآن کے طالب علم بن گئے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ بھی پورا ہوگا۔ جتنا یہاں پڑھ لیا سو پڑھ لیا، یہ سپارے آگے چل کے جنت میں آپ کے کام آئے۔ آگے جو باقی پڑھنے والا ہے، رب کریم فرشتوں کی ڈیوٹی لگا کے آپ کو آگے جاری رکھوائے گا کہ تم قرآن سے محبت اور عشق لے کر آئی ہو تو چلو اس کے ساتھ عشق جاری رکھو۔ جی، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منہا، اور بنایا یا پیدا کیا اس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبث منہما، اور پھیلا دیے ان دونوں سے، یعنی وہ جوڑا جو بنایا تھا مرد اور عورت کا، وہ کون تھا؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ پھر ان دونوں سے کیا کیا؟ وبث منہما، پھیلا دیے، کثیرم، رجالن کثیرم و نساء، بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں، آج تک انہی سے پھیلتے چلے آ رہے ہیں نا۔ واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اللہ سے، الذی تساءلون بہ، جس کے نام پر تم مانگتے ہو، والارحام، اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ دیکھیے قرآن واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ رشتوں کا لحاظ رکھو، بد لحاظی مت کرو، ان سے قطع تعلق ہی مت کرو، یہ تمہیں اللہ نے رشتے دیے ہیں، لہذا ان کی عزت کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہے ہر وقت تمہیں دیکھ رہا، یا بے شک اللہ ہر وقت تم پر نگہبان ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو مخاطب کیا گیا، اور مخاطب کر کے سب کو حکم کیا دیا، اتقوا، کیا کرو؟ ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، کہ تمہارا مقام اللہ کے ہاں اگر کوئی بن سکتا ہے اور تمہاری نجات ہو سکتی ہے، تمہاری قبولیت ہو سکتی ہے، تو صرف اس صورت میں کہ تم تقوی کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ کافروں کو بھی اس میں شامل کیا گیا اور مومنوں کو بھی۔ الناس کہا گیا نا، یا ایھا الناس، ناس کا مطلب کیا ہے؟ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں وہ سب کے سب مخاطب ہیں۔ صرف جہاں ایمان والوں کو، نبی علیہ السلام کے ماننے والوں کو جہاں بلایا وہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور جہاں مطلقاً ہر قوم، ہر مذہب، ہر دین کے بندے کو بلایا اس کو کہا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ تو پھر اب ایمان والے تو چلے تقویٰ کریں گے اور وہ ڈریں گے، تو کافروں کا تقویٰ کیا ہے؟ کافر بھی تو اس میں شامل ہیں۔ کافروں کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں، ان کا ایمان لانا تقویٰ ہے، اور ایمان والوں کا تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے احکام پر پابندی سے عمل کرنا، یہ ان کا تقویٰ ہے۔ اور کافر کیا کرے؟ پہلے ایمان لائیں اور اس کے بعد
नेक अमाल करें। और मुसलमानों का तकवा क्या है कि ईमान तो वो पहले ला चुके हैं, अब अपने ईमान पर साबित कदम रहें और अमाल सालिहा पूरी पाबंदी और खुशू व खुजू के साथ बजा लाते रहें। इस तरह हर कोई इस तकवे के हुक्म में शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे चंद चीज़ें जो बयान की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में, एक तो ये बताया कि पूरी मखलूक़ात को आदम से पैदा किया और आदम के वजूद से उनका जोड़ा बनाया जिनका नाम हज़रत हव्वा, जो आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से पैदा की गई, ठीक है। और फिर इन दोनों से नस्ल दर नस्ल कसरत से मर्द और औरत पैदा होने का सिलसिला आज तक जारी है और जब तक अल्लाह चाहेगा जारी रहेगा। तो मुसलमानों का अकीदा भी यही है कि इंसानों की इब्तिदा आदम अलैहिस्सलाम से हुई, इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है कि तमाम इंसानों, तमाम आदमियों, तमाम बशरों का बाप कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। तो आप देखिए कि जब मर्दमशुमारी होती है कुछ कुछ अरसे के बाद, क्यों होती है? वोट बनते हैं मर्दमशुमारी की बिना पे, तभी वोट बनते हैं। मर्दमशुमारी से क्या होता है? माने पे गौर करें, आदमियों की गिनती, आदमियों की अच्छा, अगर आदमी बढ़ते ना हों तो गिनती की क्या ज़रूरत है? एक तरफ घटते हैं, दूसरी तरफ बढ़ते हैं, घटने के बावजूद मरने वालों की तादाद कम है और पैदा होने वालों की तादाद ज़्यादा है। वरना 1000 साल पहले जो गांव बना था और उसमें 10 घर या 20 या 50 बने थे, आज भी 50 ही होते थे। हम देखते हैं कि 10 साल के बाद आप किसी इलाके में पलट के आए, आपको सारी गलियां, सारे मोहल्ले भूल चुके होते हैं, हर चीज़ बदल चुकी होती है और इतनी आबादी हो चुकी होती है कि जो वीराने पड़े हुए थे या खेत पड़े हुए थे, वहाँ पे शानदार कोठियाँ और महल बन चुके हैं। तो पता चला कि आबादी मुसलसल बढ़ रही है और ये चीज़ मर्दमशुमारी से पता चलती है। आज अगर मर्दमशुमारी हुई है, 10 साल पीछे चले जाओ, लोग कम थे, उससे पीछे चले जाओ कम थे, उससे पीछे चले जाओ कम थे, पता चला कि लोग बढ़ते आ रहे हैं। तो जब घटने की तरफ जाएंगे तो एंड पे जाके कौन बच जाएगा? सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम। वहाँ से निज़ाम चला और वो बढ़ता बढ़ता यहाँ तक पहुँचा। और अभी जब तक रब चाहेगा, जब तक पैदाइश रुक नहीं जाएगी, क़यामत से 40 साल पहले बच्चों का पैदा होना रुक जाएगा, ठीक है। और अभी भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ये जो औलादों की कमी नज़र आती हैं और हर माँ बाप औलाद के होने के लिए हर तीसरा जोड़ा परेशान है, औलाद नहीं होती और घरों में, फैमिलीज़ में नज़र आता है कि कितनी औलादें कम होनी शुरू हो गई। ये समझे कि क़यामत की तरफ सफ़र शुरू हो रहा है, लेकिन आखिर पे जाके जब 40 साल एग्जैक्ट रह जाएंगे क़यामत को, बिल्कुल पैदा होना बंद हो जाएगा, औलाद होनी बंद हो जाएगी। जी वआतुल यतामा। अच्छा, पिछली आयत में एक बात ये कही गई कि रिश्तेदारों के साथ लिहाज रखो, रिश्तेदारियों का लिहाज रखो और उनके जो हकूक़ व फ़राइज़ है उनको पूरा करो। उसकी ताकीद क्यों की गई? इसलिए कि रिश्तेदारियाँ कोई मामूली चीज़ नहीं है। हम इनको बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं, हम इनको कोई वैल्यू ही नहीं देते और ख़ास तौर पे स्टेटस तब्दील हो जाए, थोड़ा पैसा आ जाए, हालात बदल जाए तो किसी गरीब बहन भाई को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं होता। और अगर किसी जगह वजह से झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए तो नस्लें बदलती रहती हैं मगर बहन भाई सगे आपस में कभी मिलने के रवादार नहीं होते। अल्लाह कुरान में हुक्म दे रहा है कि रिश्तेदारियों का लिहाज रखो। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफा रिवायत करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस कौम में, जुमला सुनिए, जिस कौम में रिश्तेदारी तोड़ने वाला कोई एक बंदा भी होता है, और ऐसे लोग होते हैं
برادری میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جس نے یہ تعریف اپنے ذمہ لی ہوتی ہے کہ وہ جدھر جاتا ہے فساد ڈلواتا جاتا ہے، جدھر جاتا ہے فساد ڈلواتا جاتا ہے اور رشتہ داریاں توڑتا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس قوم کے اندر رشتہ داریاں توڑنے والا ہوتا ہے اس پوری قوم پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اب آپ اسی بات سے اندازہ کر لیجئے کہ رشتہ داریوں کو نبھانا، اگر ناراضگیاں ہو جائیں تو صلح کرنا اور رشتوں کو لے کے چلنا کتنا ضروری ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، اور نہ لو گندا، بِالطَّيِّبِ ستھرے کے بدلے، یا نہ لو ناپاک پاک کے بدلے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور نہ کھا جاؤ ان کے مال، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جی اس کا شان نزول کیا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کی نگرانی میں اس کا یتیم بھتیجا تھا۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ اس کا یتیم بھتیجا تھا اور اس کے پاس دولت اس کے باپ کی طرف سے جو ترکہ تھا وہ بہت زیادہ تھا، اس لحاظ سے وہ بڑا امیر تھا، بڑا زیادہ مال تھا اس کے پاس۔ جب وہ یتیم بچہ بالغ ہوا، چچا سے اس نے اپنا مال مانگا تو چچا نے مال دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ نے قرآن نازل کر دیا اور جس میں بتایا کہ جو مال یتیم کا ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے، تمہارے لیے ناپاک ہے۔ لفظ سنیے، تمہارے لیے گندا ہے، باوجود پاک حلال طیب ہونے کے یتیم کا مال تمہارے لیے ناپاک کی طرح ہو جائے گا، گندے مال کی طرح ہو جائے گا، وہ تمہارے لیے کسی طرح روا نہیں ہے۔ جب یہ آیت آئی اور اس شخص تک پہنچی یہ بات تو اس شخص نے یتیم کا مال فوراً اس کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے اللہ کے حکم کو ماننا، اور یہی صلاحیت اور یہی انفرادیت تھی ان لوگوں کے اندر کہ ادھر قرآن کا حکم نازل ہوا، اگر پہاڑوں کے برابر بھی لگ رہا ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، کسی نے پرواہ نہیں کی۔ پرواہ کس کی اللہ کے حکم کی۔ اور ساتھ کیا کہا؟ یتیم کا مال واپس کیا تو ساتھ کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب یتیم بچے بڑے ہو جائیں، بیٹی ہو یا بیٹا، اور جو مال ان کے ماں باپ چھوڑ کے مرے ہوں اور ان کی وراثت ہو، وہ مال بالغ ہونے کے بعد ان کے حوالے کر دینا چاہیے، جبکہ باقی شرعی تقاضے جو بھی ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اپنے حلال مال کے بدلے یتیم کا مال جب دیں گے تو وہ مال آپ کے لیے حرام ہوگا۔ تو آپ ان کا مال جو آپ کے لیے گھٹیا ہے، ردی ہے، گندا ہے، آپ وہ لیں گے تو اس کے بدلے میں اپنا عمدہ مال دیں گے، یعنی آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ لہٰذا کوئی بھی شخص جو یتیم کا مال کسی طریقے سے بھی کھاتا ہے، دھوکے سے کھاتا ہے، ظاہری طور پہ کھاتا ہے، زبردستی کھاتا ہے، اپنے مال میں ملا کے کھاتا ہے اور اس کو لمبے چوڑے حساب دے دیتا ہے کہ میں نے تم پہ یہ خرچ کیا، میں نے تم پہ یہ خرچ کیا اور اس طرح تمہارا مال ختم ہو گیا، یہ سارے دھوکے جب انسان کرے گا تو اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ تو ایسا کرنا بندے کے لیے حرام ہوگا اور وہ حلال مال اس انداز سے کھانے سے حرام ہو جائے گا۔ اور حرام کی نحوست آپ پیچھے سن چکے ہیں وہ کتنی سخت ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص غریب ہے، خود غریب ہے اور اس کے جو یتیم بچہ ہے، بھانجا بھتیجا جو بھی ہے وہ مالدار ہے اور یہ اس پر خرچ نہیں کر سکتا، آگے اس کی تعلیم کے معاملات ہیں، ملازمت کے معاملات ہیں، اس کی رہائش کے کھانے پینے کے معاملات ہیں، وہ اگر اپنی جیب سے نہیں کر سکتا تو دیانت داری کے ساتھ جتنا اس پہ خرچ ہوتا ہے اتنا وہ اپنے مال میں شامل کر کے اس کی نگہبانی کرے، اس کی کفالت کرے، اس کی پرورش کرے، لیکن دھوکے سے زیادہ کھانے کی کوشش مت کرے ورنہ وہ سارا اس کے لیے حرام ہو جائے۔ اسی طرح اگر کسی بچے کے ماں باپ فوت ہو جائیں اور اس کے مال میں سے اس کے رشتہ دار آج وہ کل پہ لاکھوں لگا رہے ہیں، کل 10ویں پہ لگا رہے ہیں، پرسوں 40ویں پہ لگا رہے ہیں،
اور جہاں جہاں دل کرتا ہے وہ دل کھول کے اپنی مرضی سے لگاتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جس مرنے والے کی اولاد نابالغ ہے تو اب دوسرے رشتہ دار مرنے والے کا مال اس طرح خرچ نہیں کر سکتے، یہ سخت گناہ ہوگا اور یہ بھی یتیم کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ جس طرح ہم بعض برادریوں کے حالات دیکھتے ہیں کہ بہن بھائی آپس میں مل کر مرنے والے کا جو معاملہ ہوتا ہے فوتگی کا وہ سارا کرتے ہیں، اس طریقے سے کرنا ایک اچھا طریقہ ہے، بشرطے کہ کل کو احسان نہ جتایا جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ میں نے تیرے باپ پہ یہ خرچ کیا، تیری ماں پہ یہ خرچ کیا۔ اگر اس طرح کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ان نابالغ یتیموں کا مال مرنے پہ خرچ کر کر کے وہ ختم کرتا رہتا ہے اور اپنی واہ بناتا رہتا ہے تو یہ سب حرام ہے، نہ اس کا کوئی ثواب ہے نہ میت کو اس کا کوئی فائدہ ہے۔ جی اس ایسے موقع پہ جو بہتر طریقہ اور شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بالغ وارث پیچھے ہیں، نابالغ نہیں ہے، وہ اپنے حصے میں سے اگر مل کر مشورہ کر کے خرچ کرتے نیاز کے لیے، فاتحہ کے لیے، تو وہ درست ہوگا۔ یا پھر جس طرح میں نے کہا کہ خود جیسے فوتگی پہ بہن بھائی آپس میں کر لیتے ہیں کہ میں کرتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں کرتا ہوں، یا مل کے ہم کر لیتے ہیں، یا کسی کے سسرال والے کسی کے میکے والے یہ کر دیتے ہیں، تو اگر یہ جتائے بغیر اس طرح کر دیا جاتا ہے اور نابالغوں کا ترکہ بچا کے رکھا جاتا ہے تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہ کرو گے، فی الیتامیٰ، یتیم لڑکیوں میں، فانکحوا، تو نکاح میں لاؤ، ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہوں، من النساء، عورتیں، مثنی، دو دو، وثلاثہ، اور تین تین، ورباع، اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تعدلوا، کہ برابری نہ کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی شادی کرو، او ما ملکت، یا وہ کنیزیں، یا وہ جو ملکیت ہیں، ایمانکم، تمہارے ہاتھوں کی، یعنی وہ جو تمہاری کنیزیں ہیں جن کے تم مالک ہو، ذالک ادنیٰ، یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولوا، اس سے کہ تم ظلم نہ کرو۔ اب یہ کیا صورت تھی؟ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں مدینہ کے لوگ یتیم لڑکیوں کو اپنی سرپرستی میں لیتے اور پھر ان سے نکاح کر لیتے۔ نکاح اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ان کی ضرورت ہوتی یا ان کا حسن یا جوانی ان کو پسند آتی تو نکاح کرتے، نہیں، مال کے لالچ میں ان کے ساتھ نکاح کر لیتے، نہ وہ ان کے اندر کوئی رغبت رکھتے، نہ ان کو کوئی ان سے محبت ہوتی، صرف اس لیے کہ اگر ہم نے ان کو کہیں دوسری جگہ پہ بیاہ دیا تو ان کا مال سارا ادھر چلا جائے گا۔ ان کے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے نہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، نہ ان کے حقوق ادا کرتے، بس نکاح کر کے ان کو اپنے ساتھ باندھ لیتے اور انتظار کرتے کہ جب یہ مرے گی تو مال سارا ہمیں۔ ایسا ظلم تھا عورتوں پہ۔ ذرا آج کی عورت اپنے ماحول کو، اپنی زندگی کے طریقہ کار کو دیکھے تو کروڑوں بار اللہ کا شکر کیے بغیر وہ رہ نہ سکے کہ اللہ کے محبوب کے صدقے آج آپ کو کتنی عزتیں اللہ نے عطا کی۔ تو دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کے اندر یہ طریقہ کار تھا کہ جو یتیم لڑکیاں ہوتی ان کو سرپرستی کرنے سے ناانصافی ہو جاتی تو اس سے تو وہ گھبراتے تھے کہ مطلب ان کے ساتھ اگر ہم نے ناانصافی کی، حق پورے نہ کیے تو اس سے وہ ڈرتے، لیکن زناکاری اور بدکاری کھلے عام کرتے اس سے وہ کبھی ڈرتے نہیں۔ تو انہیں یہ بتایا گیا کہ تم ناانصافی کے اندیشے سے یتیموں کی سرپرستی تو نہیں کرتے، مگر زناکاری اور بدکاری کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا، اس وقت تمہیں نہیں لگتا کہ تم کتنا برا کام کر رہے ہو، تو تمہیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کا بھی رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سرپرستی میں ناانصافی سے ڈرتے، لیکن وہاں پہ کوئی حد نہیں تھی، جیسے اسلام نے 2 2 3 3 اور 4 4 کی حد لگائی، اس وقت صرف مال کی لالچ میں جو عورت بیوہ ہو جاتی، جو عورت یتیم ہوتی، اس کے ساتھ نکاح کرتے جاتے حتیٰ کہ 10 عورتیں ایک بندے کے نکاح میں ہوتی۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، اور دو تم عورتوں کو ان کے مہر،
नहलतन खुशी से, फ़इन तिबना फिर अगर वो तुम्हें दें, तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु उसमें से कुछ, नफ्सन अपने दिल की खुशी से, फ़कुलूहु तो उसे खाओ, हनी अम मरीआ पाकीज़ा खुशगवार समझकर। यहाँ पीछे वाली आयत के आखिर में शरीयत ने क्या किया, औरतों की हद मुकर्रर कर दी। कितनी? एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, और साथ ये भी हद लगा दी कि जो बंदा चार में इंसाफ नहीं कर सकता और तीन में कर सकता है तो उसे चौथी की इजाज़त नहीं, और अगर दो में इंसाफ कर सकता है, तीन में नहीं कर सकता तो उसे तीसरी की इजाज़त नहीं, और अगर एक में इंसाफ कर सकता है, दो में नहीं कर सकता तो उसको दो की इजाज़त नहीं। ये तरीक़ेकार जो आज हम भी अपने कल्चर्स में और मुआशरे में देखते हैं कि दूसरी शादी की तो पहले वाली को ना ज़िंदा रहने दिया ना मरने दिया, ना उसके हकूक़ अदा किए, ना घर में बसाया, ना उसके बच्चों को देखा, ना उसको अखराजात दिए, और ना हकूक़ पूरे किए। याद रखो कि हकूक़ पूरे करने में जो जिस्मानी हकूक़ हैं और बाकायदा जो इंसाफ है वो क्या है कि जितनी रातें जितने दिन एक बीवी के लिए मुकर्रर करेगा, उतनी रातें उतने दिन दूसरी बीवी के लिए मुकर्रर करेगा, जब तक कि कोई औरत खुद बूढ़ी ना हो जाए या फिर वो हकूक़ अपने खुद शौहर के पूरे ना कर सके और वो दस्तबरदार हो जाए कि मैं अपनी बारी दूसरी बीवी को दे देती हूँ, आप बस मेरी ज़रूरियात पूरी करते रहें, बाकी टाइम आप उसके साथ गुजारें। अगर वो ख़ुद इजाज़त ना दे तो और मर्द के लिए कोई इख्तियार नहीं कि वो उसको निगलेक्ट करके, रिजेक्ट करके, मुस्तरद करके सारा ध्यान और सारी वक़्त जो है वो दूसरी बीवी के साथ गुजारे। ये सब नाइंसाफ़ी और जुल्म है, इस्लाम के अंदर इसकी कोई इजाज़त नहीं है। समझ आ गई? औरत कंवारी है या शादीशुदा, पुरानी है या नई, बूढ़ी है या जवान, जब तक वो ज़िंदा है ये पाबंदियाँ मर्द के लिए लाजिम है। खाना, कपड़ा, मकान और वक़्त गुजारने की हद, ये सारी बराबर बराबर होगी। हाँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ मुस्तस्ना किया उस आदमी को कि अगर एक, दो, तीन बीवियों में किसी एक बीवी की तरफ दिल का मैलान आपका ज़्यादा है या उसके लिए आपके दिल में मोहब्बत है, तो जो दिल के अंदर आज खुद चीज़ पैदा होती है वहाँ आपकी पकड़ नहीं है, वहाँ शरीयत ने आपको नहीं पकड़ा। लेकिन जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वहाँ शरीयत ने आपको नहीं छोड़ा। आपके लिए ज़रूरी जो मैंने अभी चीज़ें गिनवा दी, लिबास, खाना पीना और वक़्त गुजारना और रहने के लिए जगह देना, औलाद की ज़रूरियात को बराबर पूरा करना, ये सब चीज़ें शौहर पे बराबर करना लाज़िम है। जी, और मेहर में भी ये कहा गया कि जो मेहर तुम मुकर्रर करो वो खुशी से औरतों को पेश करो, उनको ताने दे दे के, जलील कर कर के, आज 1000 दे दिया, 5 साल बाद 2000 दे दिए, फिर कहा कि मैं केड़ा किधरे चला, हाँ जी, और इस तरह औरत को जलील करता रहा और उसके हक महर नहीं दिए, तो शरीयत इससे सख्ती से मना कर रही है कि मर्द हक महर दे तो खुशी से अदा करे कि अल्लाह ने वो नेमत जो बीवी की सूरत में आपको अता की है उस खुशी में, उसके ऑनर में उसका हक महर अदा करे। और हाँ, अगर औरत ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कुछ माफ़ कर दे या सारा माफ़ कर दे, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है, अगर वो ऐसा कर दे तो फिर लेने में कोई हरज नहीं है। तो आज के हमारे मुआशरे में जो मर्द हजरात हैं वो कह के तो माफ़ नहीं करवाते, वो जलील कर देते हैं इतना कि औरत माफ़ करने पे मजबूर हो जाए। ऐसे ही है ना, ताकि वो कल को ये ना कहें कि भाई हमारे ऊपर तुमने एहसान किया था और हक महर माफ़ कर दिया, बल्कि वो तंग इतना कर देते हैं, धमकियाँ, जलालत, ताने और बार बार उसकी तलाक की धमकियाँ, और इस तरीके से जिनके बड़े बड़े हक महर होते हैं बहुत से मर्द इस तरह से औरतों को मजबूर और ख्वार कर देते हैं हक महर माफ़ करवाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह तो जानता है, आप जिस तरीके से भी करेंगे अल्लाह को सब मालूम है। तो जो गलत है, जो हराम है वो हराम है, जो नाजायज़ है वो नाजायज़ है। वला तो सुफ़हा अम्वालकुम, और ना दो बेअक़लों को उनके माल, अल्लती जअल लकुम क़ियामा, जो तुम्हारे पास माल है और अल्लाह ने उनको तुम्हारी बसर औकात किया है। जअल अल्लाह, अल्लाह ने किया है, लकुम तुम्हारी क़ियामन बसर औकात, वर्ज़ुक़ूहुम,
اور کھلاؤ ان کو، فیہا اس میں سے، وکسوہم اور اس میں سے انہیں پہناؤ، وقولوا لہم اور ان سے کہو قولا معروفا اچھی بات، وابتلوا الیتامی اور آزماتے رہو یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں یا نکاح کی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی نکاح کی عمر کو، فَإِنْ آنَسْتُمْ پھر اگر تم دیکھو یا پاؤ، منہم ان میں، رشدن سمجھداری، فادفعوا تو سپرد کر دو، الیہم ان کے، اموالہم ان کے مال، یعنی بچوں کی سمجھ بوجھ کے مطابق دیکھا جائے گا کہ اب بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اپنا مال دولت، بینک بیلنس، زمینیں، گاڑیاں، جو کچھ بھی ہے وہ سنبھال سکتا ہے، تو پھر اس کو چیک کرنے کے بعد اس کے سپرد کی جائے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا اور نہ کھاؤ اس مال کو، اسرافن حد سے بڑھ کر، وبدارن اور اس جلدی میں، ان یکبروا کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں، تو جلدی جلدی جتنا نقصان کر سکتے ہو، جتنے قبضے کر سکتے ہو وہ کرنے نہ شروع کر دو کہ جب یہ بڑے ہوئے سمجھدار ہوئے تو تقاضے کریں گے، اللہ نے اس سے منع کیا۔ ومن کان غنیا اور جو غنی ہو یا جسے حاجت نہ ہو، فلیستعفف تو چاہیے کہ وہ بچتا رہے، یعنی وہ یتیموں پہ احسان کرے کہ وہ ان کا مال لے کے ان کو پرورش نہ کرے اور ان کی کفالت نہ کرے، بلکہ ان پہ اپنا خرچ کرے، کیونکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جو بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے اللہ نے اس کے لیے کتنا اجر و ثواب رکھا ہے۔ ومن کان فقیرا اور جو سرپرست حاجت مند ہو، فلیاکل تو وہ کھائے اس میں سے، بالمعروف بقدر مناسب، یعنی ایک اندازے سے اور جتنا کم سے کم ضرورت پوری کر سکتا ہے اتنا لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ پھر جب تم سپرد کرو، الیہم اموالہم ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو گواہ کر لو ان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ کہ اندر بیٹھ کے مال سپرد نہ کرو بلکہ دو گواہ بناؤ، اسٹامپ لکھواؤ، ڈاکومنٹیشن کرو اور پھر باضابطہ طور پہ مال سپرد کرو، کیونکہ کل ایسا نہ ہو کہ وہی آپ کا دشمن بن جائے، یہ لوگ اس کو مس گائیڈ کر کے آپ کے اوپر پھر بوجھ ڈال دیں۔ لِلرِّجَالِ نصیب مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک الوالدان ماں باپ چھوڑ گئے، والاقربون اور قرابت والے، وللنساء نصیب اور عورتوں کے لیے حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک الوالدان ماں باپ چھوڑ گئے، والاقربون اور قرابت والے، یعنی عورت اور مرد دونوں کا اللہ نے حصہ مقرر کر دیا۔ مما قل منہ خواہ وہ تھوڑا ہو، او کثر یا زیادہ، نصیبا مفروضہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا یا باندھا ہوا، یعنی مال چھوڑنے والے کا تھوڑا ہوگا یا زیادہ، جتنا بھی ہے، جتنے حصے، یعنی کسی کو 8واں، کسی کو 6، کسی کو 4، کسی کو 3، کسی کو 2، جتنا بھی اللہ نے مقرر کیا ہے اتنا اس کے برابر برابر دینا ہوگا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اور جب رشتہ دار حاضر ہوں تقسیم کے وقت، جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربى رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم تو انہیں بھی دو، منہ اس میں سے، وقولوا لہم اور ان سے کہو، قولا معروفا اچھی بات۔ جی یہ آیت کریمہ یہ اس وقت کی ہے جس وقت اللہ پاک نے قرآن میں سب کے حصے نہیں اتارے تھے، جب حصے اتار دیے تو پھر اب ایسا کرنا لازم نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ تو جیسے وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو جو لوگ دور کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، جن کے حصے نہیں ہیں، تو ان کی دل جوئی کے لیے ان کی دعوت کر دی جائے، ان کو کھانا کھلا دیا جائے، دوسروں کے لیے دعا کروا دی جائے، اس طرح کرنا تو مستحب ہے۔ لیکن جب وراثت کے احکام اور حصے نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت ایسا کرنا ضروری ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور ڈرے وہ لوگ، لو تارکو کہ اگر وہ چھوڑتے، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافا کمزور اولاد، ناتواں اولاد یعنی چھوٹے بچے، خافو علیہم تو کیسا خطرہ ہوتا انہیں، فلیتقوا اللہ تو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں،
وَلْيَقُولُوا اور کریں بات قولاً سدیدہ سیدھی. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ یتیموں کے جو پیچھے سرپرست رہ جاتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے پرورش کرنے میں، ان کے حصے دینے میں انصاف سے کام لو، اور یہ سوچ کر کرو کہ اگر آج مرنے والا مرا اور اس کی اولاد پیچھے اس حال میں یتیم ہے، کمزور ہے، چھوٹی ہے، نابالغ ہے، اور اگر اس کی جگہ پہ تم ہوتے تو تم اپنی اولاد کے لیے کیا پسند کرتے؟ جو تم اپنی اولاد کے لیے پسند کرتے وہ تم ان کے ساتھ سلوک کرو. ان الذین یاکلون، وہ لوگ جو کھاتے ہیں، اموال الیتامی، یتیموں کے مال، ظلماً، ناحق، انما یاکلون، بے شک وہ بھرتے ہیں یا کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نارا، نری آگ. یتیم کا مال کھانا ایسے ہی ہے جیسے سود اور رشوت کا مال کھانا. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، کہ ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. کیا وعیدیں ہیں یتیم کا مال کھانے میں؟ کہ قیامت کے دن جب وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، اٹھیں گے، تو کس حال میں اٹھیں گے؟ کہ ان کے منہ کے اندر سے آگ نکل رہی ہوگی. ایک قوم کو دیکھا کہ قبروں سے نکلے اور ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، اور قیامت میں بھی ایسا ہوگا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ کا کلام نہیں سنا؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. یہ ابھی جو آپ نے آیت پڑھی، تو اس آیت کے مطابق وہ جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں وہی آگ قبروں سے اٹھتے وقت ان کے منہ سے نکل رہی ہوگی. اور ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ میں نے معراج میں دیکھا ایسی قوم کو کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹ کی طرح لٹک رہے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے اوپر مقرر کیے گئے ہیں کہ وہ اونٹوں کی طرح بڑے بڑے ہونٹوں کو یوں پکڑ کر کھینچتے ہیں اور پھر آگ کے پتھر ان کے منہ کے اندر ڈالتے جاتے ہیں. ادھر منہ کے اندر وہ آگ ڈالتے ہیں، آگ والے پتھر ڈالتے ہیں، اور پہانے کے راستے سے وہ آگ کے پتھر نکلتے جاتے ہیں. تو پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی کہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کے مال کھاتے تھے. تو کیا پتہ چلا؟ یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ اور سخت ترین حرام ہے. جو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور وہ ہم دنیا میں انہیں دیکھتے ہیں. آج آپ دیکھیے عموماً بچے کے تایا ہیں، چچا ہیں، جن کے گھر میں وہ یتیم بچے پلتے ہیں، تو اپنے بچوں کے ساتھ اور ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ سب چیزیں سامنے ہیں نا. کتنا بڑا فرق ہوتا ہے کھانے میں، پینے میں، لباس میں، اسکول داخل کرانے میں. کتنے ظلم ہم دیکھتے ہیں. حتیٰ کہ وہ چچیاں، وہ تائیاں عبرت پکڑیں اور اللہ کا خوف سمجھ کے سنیں کہ اگر آپ اللہ کا خوف کر کے اس بات کو سنیں اور توجہ کریں اپنے کردار پہ، کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے کسی دیور جیٹھ کی بیٹی جوان ہے اور آپ کی اپنی بیٹی جوان ہے، اور کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی بچی زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکی اور وہ یتیم بچی پڑھ لکھ کے زیادہ لائق ہو گئی، وہ شکل و صورت میں زیادہ اچھی ہے. یہ تو اللہ کی دین ہے. مگر ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو یتیم بچی گھر میں پل رہی ہوتی ہے اس کو چھپا دیا جاتا ہے جب کوئی رشتہ دیکھنے آتا ہے، اور اگر وہ بائی نیم بھی اس کا رشتہ لے کے آئیں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں ابھی ہم نے اس کا تو رشتہ کرنا نہیں، ہماری بیٹی کا پہلے رشتہ ہو. اور زبردستی دھوکے سے اپنی بیٹیوں کے رشتے کروا دیے جاتے ہیں، یتیم بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. سنیے رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ سارے ظلم جو ہیں ان کا انجام کیا ہوگا اور آخرت میں آپ کو کیا بھگتنا پڑے گا. اور جو بندہ یتیم کی اچھی پرورش کرتا ہے اور اس کو اپنے لیے اللہ کا انعام اور نعمت سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی پرورش کرتا ہے، تو سیدھا وہ بچہ اس کی نہ صرف بخشش کا سامان بنے گا بلکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یتیم کی پرورش کرتا ہے جنت میں اور وہ بندہ جو پرورش کر رہا ہے وہ ان 2 انگلیوں کی طرح جنت میں ہے.
यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें तुम्हारी औलादों के बारे में। लिज़्ज़करी, बेटे के लिए, मिस्लु, बराबर है, हस्सी, हिस्सा, अल-उन्सा, ये इन दो बेटियों के। फ़इन कुन्ना निसाअन, और अगर हूँ बेटियाँ, फ़ौक़ स्नतैन, दो से ज़्यादा, फ़लहुन्ना सुलुसा, तो उनके लिए 2/3 होगा, मा तरका, तरके में से। फ़इन कानत वाहिदतन, और अगर एक ही लड़की हो, फ़लहन निस्फ़, तो उसके लिए आधा हिस्सा होगा सारे माल में से। वाली अबवैहि लिकुल्ली वाहिदिन, और माँ बाप के लिए दोनों में से हर एक को, मिनहुमा सुदुस, छठा हिस्सा मिलेगा, मिम्मा तरका, तरके में से, इन काना लहू वलद, अगर उसकी औलाद हो। फ़इन लम यकुन लहू वलद, फिर अगर मरने वाले की औलाद नहीं, ववारिसहु अबवाहु, और उसके पीछे उसके माँ बाप वारिस हैं, फ़लिउम्मिहि सुलुस, तो माँ को फिर तीसरा हिस्सा मिलेगा। फ़इन काना लहू इख्वतुन, फिर अगर मरने वाले के बहन भाई भी हैं, फ़लिउम्मिहि सुदुस, तो अब माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। मिन बादी वसीयतिन, बाद उस वसीयत के, यूसी बिहा, जो मरने वाला कर गया, औ दैन, या कर्ज निकाल कर, और कर्ज भी निकाल कर। आबाउकुम व अबनाउकुम, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, ला तदरूना, तुम नहीं जानते, अय्युहुम, कि उनमें कौन, अक़रबु लकुम, ज़्यादा करीब है तुम्हारे लिए, नफ़ा, नफ़े के। फ़रीदतम मिनल्लाह, ये मुक़र्रर किया हुआ हिस्सा अल्लाह का, या अल्लाह की तरफ से। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह इल्म हिकमत वाला है। आपने देखा, यहाँ हम इससे ज़्यादा डिटेल तो बयान नहीं करेंगे, ये तो बेशुमार डिटेल है। वरासत के मसाइल को, वरासत के अहकाम को सीखना नबी अलैहिस्सलाम ने आधा दीन फरमाया है। सिर्फ इन मसाइल को आधा दीन कहा है, और बाकी सारी ज़िंदगी के मसाइल आधा दीन है। आप देखिए कि एक एक बंदे की हालत, एक एक बंदे का हिस्सा कितनी डिटेल से कुरान बयान कर रहा है। वलकुम निस्फु मा तरक, और ए मर्दो, तुम्हारे लिए आधा माल है जो छोड़ जाएं, अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियाँ, इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, अगर उनकी औलाद ना हो, फ़इन काना लहुन्ना वलद, फिर अगर उनकी औलाद हो, फ़लकुमुर रुबुउ, तो ए मर्दो, तुम्हारे लिए चौथा हिस्सा माल होगा, मिम्मा तरकना, औरतों के तरके में से, मिन बादी वसीयतिन, उस वसीयत के बाद, यूसीना बिहा, जो वो कर जाएं, औ दैन, और कर्ज निकाल कर, वलहुन्ना रुबुउ, और उन औरतों के लिए चौथा हिस्सा है, मा तरकतुम, तुम्हारे तरके में से है मर्दो, इल्लम यकुल लकुम वलद, अगर तुम्हारी औलाद ना हो, फ़इन काना लकुम वलद, फिर अगर तुम्हारी औलाद हो, फ़लहुन्ना सुमुन, तो फिर उन बीवियों के लिए 8वां हिस्सा होगा, मिम्मा तरकतुम, तुम्हारे तरके में से, मिन बादी वसीयतिन, बाद उस वसीयत के, तू सूना बिहा, जो तुम कर जाओ, औ दैन, और कर्ज निकाल कर। व इन काना रजुलुन, और अगर आदमी हो, यूरसु कलालतन, इनका रजुलुन यूरसु कलालतन, और जिस शख्स की विरासत तकसीम हो रही है वो कलाला हो। कलाला कहते हैं पंजाबी में जिसको होता है नखतर कहते हैं। ये मुख्तसर तशरीह है ना, समझ आ गई इसकी। अभी मरात हो, या ऐसी औरत हो, मर्द हो या औरत दोनों, जिनकी औलाद ना हो, माँ बाप ना हो, वाला हूँ आफुन, उसका भाई हो, और तुम या बहन, फलिकुल्ली वाहिदिन, तो उन दोनों में से हर एक के लिए असोदो छठा हिस्सा होगा। फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिक, और अगर वो बहन भाई ज़्यादा हो, फ़हुम शुरकाओ फी सुलुस, तो फिर सारे उस कलाला के तीसरे हिस्से तरका में शरीक होंगे। मिन बादी वसीयतिन, उस वसीयत के बाद यूसा बिहा, जो की गई, औ दैन, और कर्ज निकाल कर, गैर मुदार, इसमें ना नुकसान दिया जाए, वसीयतन मिन अल्लाह, ये हुक्म है अल्लाह का।
واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ دل کا حدود اللہ، یہ سب کچھ جو بیان ہوا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی حدیں ہیں۔ وما یطع اللہ، اور جو اطاعت کرے اللہ و رسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات، تو وہ لے جائے گا اس کو جنت میں، تجری من تحتہا، بہتی ہوں گی جن کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ، اور جو نافرمانی کرے اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، ویتعدی حدودہ، اور کراس کر دے یا تجاوز کر جائے اس کی حدوں سے، یدخلہ نارا، تو وہ لے جائے گا اسے آگ میں، خالدا فیہا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ایک ایک لڑکی، بہن، بیٹی، پھوپھی، دادی، ماں، نانی، ہر ایک کے حصے ایک دوسرے کے ہوتے ہوئے یا نہ ہوتے ہوئے سب قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ اب بھی جو بد نصیب لوگ عورتوں کے حصے کھا جاتے ہیں ان کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، جس نے اللہ کی حدوں کو پار کیا، انجام کیا ہے؟ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اسے دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور وہ وہاں ہمیشہ رہے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدوں کو توڑنے کا اور لوگوں کے حصے کھانے کا، بلکہ ان کو بے دخل کرنے کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ تمام بھائیوں کو، باپوں کو، بیٹوں کو، ان سب کو اس کا علم جب تک نہیں ہوگا تو معاشرے سے ظلم کیسے ختم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اگر ان کو معلوم نہیں تو آپ ماؤں کی حیثیت سے، بہنوں کی حیثیت سے ان مسائل کو جب سن رہے ہیں تو جن مردوں کو آپ سنا سکتے ہیں ان کو بچپن میں ہی سنائیں، ان کے بچپن میں ان کی ذہن سازی کریں کہ انہیں بڑے ہو کے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے حقوق ادا کرنا ہے۔ واللاتی، اور تمہاری وہ عورتیں، اور وہ یاتینا، جو کرے الفاحشۃ، بدکاری، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں، فاستشہدوا، تو گواہی لو، علیہن، ان پر، اربعۃ منکم، اپنوں میں سے 4 مردوں کی، فإن شاہدوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن، تو بند کر دو ان عورتوں کو، فی البیوت، گھروں میں، حتیٰ، یہاں تک کہ یتوفاہن، اٹھا لے ان کو، الموت، موت، او یجعل اللہ، یا نکالے اللہ، لہن، ان کے لیے، سبیلا، کوئی راہ۔ یہ حکم جو ہے یہ بھی آغاز میں تھا، لیکن جس وقت آگے سورہ نور کا حکم آ گیا کہ شادی شدہ زناکار کی سزا کیا اور کنوارے زناکار کی سزا کیا ہے، اس وقت سزا مقرر کر دی گئی۔ اس کے بعد یہ سزا کا حکم جو ہے یہ منسوخ ہو گیا۔ واللذان یأتیانہا، اور وہ جو دونوں مرد و عورت، یأتیانہا، ایسا کام کرے، منکم، تم میں، فآذوہما، تو ان کو ایذا دو، فإن تابا، اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وأصلحا، اور نیک ہو جائیں، فأعرضوا عنہما، تو پھر پیچھا چھوڑ دو ان کا، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی زنا کی حد جو بھی میں نے بیان کی سورہ نور میں آ چکی، اس کی وجہ سے یہ آیت بھی منسوخ ہو چکی، اس کے اندر جو سزا ہے اس کا حکم بھی ختم ہو چکا۔ پچھلی آیت جو تھی اس میں فاحشتاً سے مراد یہ تھی کہ عورت کے ساتھ بے حیائی کا کام کرے، اور واللذان یأتیانہا کے اندر یہ بات ہے کہ جب مرد کے ساتھ برائی کا کام کرے، یہاں ان دونوں کا یہ بیان کیا گیا۔ اگر یہ بات اس سے مراد لی جائے تو پھر آج بھی اس کا حکم باقی ہے، اور اگر اس سے
لواطت جو مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، برائی کرتا ہے، وہ لی جائے، تو پھر اس کا حکم ساکت ہو چکا، بلکہ اب وہ حد نہیں، تعزیر ہوگی کہ قاضی بندے کے حالات کے مطابق اس کو سزا دے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو اسلامی سزائیں ہیں یہ وہاں ہوتی ہیں جہاں پہ اسلامی حکومت ہوتی ہے۔ جہاں اسلامی حکومت نہ ہو، کوئی بندہ، عام بندہ اٹھ کر، خواہ وہ رشتہ دار ہو، خواہ وہ باپ ہو یا ماں ہو، وہ اسلامی سزا نہیں دے سکتا۔ اسلامی سزا اسلامی حکومت میں دی جاتی ہے اور وہاں کا قاضی دینے کا پابند ہے۔ انما التوبۃ، بے شک توبہ قبول کرنا، اللہ، اللہ پر یا اللہ کے اوپر اس کے فضل سے لازم ہے، یعنی اللہ پہ کوئی دوسرا بندہ کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا، بلکہ توبہ قبول کرنا اللہ، اللہ نے اپنے اوپر فضل سے لازم کر رکھا ہے۔ للذین، ان کی، یعملون السوء، جو برائی کریں نادانی سے، بجہالت، ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کریں، من قریب، جلد ہی، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ، اور نہیں قبول توبہ، للذین، ان کی، یعملون السیئات، جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، وہ چھوڑتے نہیں، توبہ نہیں کرتے، حتی اذا حضر، یہاں تک کہ جب آئے، احدہم، ان میں سے کسی کو، الموت، موت، قال انی، وہ کہے کہ اب میں نے تبت الآن، توبہ کی، وللذین، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے، یموتون، جو مریں، وہم کفار، کفر ہی کی حالت میں، اولئک اعتدنا، یہی لوگ ہیں کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم، جن کے لیے، عذابا علیما، دردناک عذاب۔ جو بندہ گناہ کر کے سمجھے کہ اس نے ظلم کر لیا اور وہ سچی توبہ کر لے، اگر پھر شامت اعمال سے اس سے گناہ ہو جائے، وہ پھر سچی توبہ کر لے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور جو توبہ نہ کرے اور گناہ کا عادی بن جائے اور گناہ کو کرتا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اب ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اگر اسی طرح جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، نہیں حلال تمہیں، ان ترثوا النساء، کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے، کرہا، زبردستی، ولا تعضلوہن، اور نہ روکو عورتوں کو، یعنی ان کو، لتذہبوا، اس نیت سے کہ لے لو تم، ببعض، کچھ اس میں سے، ما آتیتموہن، جو مہر تم نے انہیں دیا تھا، الا مگر، ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، یہ کہ وہ کریں کوئی بے حیائی کا کھلا کام۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر وہ الگ ہے، ورنہ عام طور پہ کسی عورت پہ زبردستی مسلط ہو جانا یا ان کے مہروں پہ قبضہ کر لینا یا اس میں سے کچھ خود لے لینا، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ وعاشروہن بالمعروف، اور برتاؤ کرو ان سے اچھا یا دستور کے مطابق۔ فإن کرہتموہن، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں، فعسیٰ، تو قریب ہے، ان تکرہوا شیئا، کہ کوئی چیز تمہیں پسند نہ آئے، ویجعل اللہ، تو رکھے اللہ، فیہ، اس میں، خیرا کثیرا، بہت سی بھلائی، یعنی ہر چیز جو ظاہری طور پہ تمہیں پسند آتی ہے اور تم اس کے طلبگار ہوتے ہو، اور اللہ تمہیں کسی ایسی چیز کے ساتھ دو چار کر دے جو تمہیں پسند نہیں، تو ضروری نہیں جو تم سمجھ رہے ہو وہی ہوگا، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت عادت کے لحاظ سے، شکل کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے تمہیں پسند نہیں، تو اس کو برداشت کر کے ایک اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، دوسرے اس کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کرو۔ عین ممکن ہے کہ وہ عورت جو تمہیں پسند نہیں، اللہ تمہیں اس عورت میں سے ایسی نیک، صالح، خوبصورت اولاد عطا کر دے۔ تو ضروری نہیں کہ جو تمہیں پسند ہے اس میں سے تمہیں فائدہ ہو اور جو تمہیں پسند نہیں اس میں سے تمہیں فائدہ نہ ہو، بلکہ اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ناپسندیدہ میں سے پسندیدہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور پسندیدہ میں سے
नापसंदीदा चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। वकील तुम, और अगर तुम चाहो इस्तिबदाला बदलना, ज़ौजिन बीवी, मकाना ज़ौजिन दूसरी बीवी के बदले, व आतैतुम अब तुम दे चुके हो इहदाहुन्ना उनमें से किसी एक को भी, क़िंतारन ढेरों माल। समझागी मामले की कि अगर तुम एक बीवी के बाद किसी दूसरे से निकाह करना चाहते हो, पहली को तलाक देना चाहते हो, बदलने का ये मतलब है कि दूसरी बीवी पहली की जगह बदलना चाहते हो, और पहली को तुम ढेरों माल दे चुके हो, महर की सूरत में, तोहफों की सूरत में, जो कुछ भी, तो फला ताखुज़ूहु तो उसमें से ना दो, मिन्हु शैया कुछ भी, अताखुज़ूनहु क्या तुम वापस लोगे उसको, बुहताना झूठ बांधकर, व इस्मम मुबीना और खुले गुनाह से। और ये चीज़ें भी आज हम देखते हैं अपनी आंखों से, सुनते भी, तो तलाक़ें देने के बाद उल्टा औरत को और औरत के माँ बाप को ज़लीलो ख्वार करने के लिए उन पर झूठे मुकदमे डाल दिए जाते हैं, चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, इतना जेवर चुरा के ले गई, इतना सामान ले गई, इतने कपड़े ले गई, इतना पैसा ले गई, और ये सिर्फ ज़लीलो ख्वार करने के लिए होगा। अल्लाह फरमा रहा है कि क्या तुम ऐसा खुला गुनाह और खुला बुहतान लगा के ऐसा करोगे, तो सोचो फिर इसका अंजाम क्या होगा। बताइए ताखुज़ू ना हो, और क्यों कर लोगे तुम उसे वापस, फ़क़द अफ़्दा हालांकि तुम बेपर्दा हो चुके, बाद मिला बाद एक दूसरे के, व अफ़ज़ना और वो औरतें ले चुकी मिनकुम तुमसे, मीसाक़न गलीज़ा एक गाढ़ा या मजबूत अहद। और वो कौन सा अहद है? निकाह का, और एक दूसरे के साथ जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम कर चुके तुम, और एक दूसरे के साथ बेपर्दा होने का ये मतलब, और ये सब फायदे तुम अपनी बीवी से हासिल कर चुके, और इसी की वजह से अल्लाह ने औरत का हक़ महर मुकर्रर किया था, और वो फायदे तो तुम ले चुके, तो अब तुम किस बेस पर कितने इल्ज़ाम लगाकर उससे वो सारी चीज़ें वापस लोगे? तुम्हारे लिए वो चीज़ें वापस लेना किसी सूरत में भी दुरुस्त नहीं होगा। वला तनकिहू और ना निकाह करो तुम मा नकाह आबाउकुम उन औरतों से जिनसे तुम्हारे बाप निकाह कर चुके, इल्ला मा क़द सलफ मगर वो जो हो गुजरा, इन्नहु कान फ़ाहिशतन बेशक ये बेहयाई का काम है, व मक़ता और बड़े गज़ब का काम है, व साअ सबीला और बड़ी बुरी राह है। मैंने कई बार बयान किया ना कि क्या था वो ज़माने जाहिलियत में कि अपनी सौतेली माओं के साथ जवान बेटे बाद में निकाह कर लेते, यहाँ उसका जिक्र किया गया है कि ऐसा करना बड़ा गलीज़, बड़ा गंदा, बड़ी बेहयाई का काम है। हाँ, जो तुम कर चुके सो कर चुके, लेकिन आप इस्लाम आने के बाद इसकी गुंजाइश नहीं। अब तुम्हें ज़ाबिता एक पूरा चार्ट बना दिया इस्लाम ने कि ये वो रिश्ते हैं जिनके साथ तुम निकाह कर सकते हो, और ये हैं जिनके साथ नहीं कर सकते। फरमाया हुर्रिमत अलैकुम हराम हुई तुम पर, उम्महातुकुम तुम्हारी माएँ, माँ कोई भी है, सौतेली है, सगी, उससे निकाह नहीं हो सकता, व बनातुकुम और तुम्हारी बेटियाँ, ये कौन है? ये तुम्हारे ऊपर हराम है। व अख़वातुकुम और तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम और तुम्हारी फुफ्फियाँ, व ख़ालातुकुम और तुम्हारी खालाएँ, व बनातुल अख़ी और तुम्हारी भतीजियाँ, व बनातुल उख़्ती और भांजियाँ, व उम्महातुकुम और तुम्हारी वो माएँ, अल्लाती अरज़अनकुम जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, व अख़वातुकुम और तुम्हारी वो बहनें, अरज़ाअ जो दूध के रिश्ते की हैं। इस बात की समझ आई जी। व उम्महातु निसाइकुम और माएँ तुम्हारी बीवियों की, बरबाइबुकुम और तुम्हारी वो बेटियाँ, अल्लाती फी हुजूरिकुम जो तुम्हारी गोद में हैं, मिन निसाइकुम तुम्हारी बीवियों से, अल्लाती वो बीवियाँ, दखलतुम बिहिन्ना जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो, यानी एक दूसरी बीवी तुम लेकर आए जो पहले से शादीशुदा थी और उसके पीछे एक बेटी थी। अब जब तुमने उसकी माँ से निकाह करके सोहबत कर ली, तो अब वो बेटी उसकी जो तुम्हारी सौतेली बेटी है किसी और शौहर से, उसके साथ तुम निकाह नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये जो माँ उसकी है उसके साथ निकाह ना किया होता तो फिर उस लड़की के साथ उस आदमी का निकाह हो सकता था। फ़इल्लम तकूनू
دخلتم، پھر اگر تم نے صحبت نہ کی ہو بہن ان سے، فلا جناح علیکم، تو اب ان بیٹیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں. وحلائل، اور بیویاں، ابنائکم الذین، تمہارے ان بیٹوں کی، من اصلابکم، جو تمہارے نسلی ہیں یعنی تمہارے سگے بیٹے، ان کی بیویوں کے ساتھ بھی تم نکاح، یعنی جو بہو ہوتی ہے بندے کی، اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. وَأَن تَجْمَعُوا، اور اکٹھی کرنا، بین الاختین، دو بہنیں ایک نکاح میں، یہ بھی حرام ہے. الا ما قد سلف، مگر وہ جو پہلے ہو گزرا. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. مبارک ہو آپ کو، مختصر صحیح مگر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ کا چوتھا پارہ مکمل ہو گیا. الحمدللہ.